بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورہ لیا اور اس پر عمل سے مشکل حل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2732۔ مکہ مکرمہ میں قریش خاندان سب سے زیادہ معروف اور مشہور خاندان تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس خاندان کی ایک شاخ بنو مخزوم تھی۔ مکہ میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ ابو جہل بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ بھی اسی خاندان کے ایک بڑے سردار سہیل بن مغیرہ کی بیٹی تھی اور ان کا نام ہند تھا۔ سہیل کی کنیت ابو امیہ تھی اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اپنے وقت کے نہایت فیاض اور سخی انسان تھے۔ ان کی فیاضی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کا لقب زاد الراکب تھا۔ باپ کی یہ صفات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ اسلام کی خاطر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بے حد قربانیاں دیں۔ ان میں سے دو کا ذکر قابل توجہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ قریش کے قبیلہ عبد الاسد سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس مبارک جوڑے نے حبشہ اور مدینہ طیبہ کی طرف 2 ہجرتیں کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ان کا چھوٹا بیٹا سلمہ تھا۔ جب یہ مدینہ طیبہ ہجرت کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو تیار کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس پر سوار کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ سے باہر نکلے تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ آڑے آ گئے۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جاتے ہو تو اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو کیوں ساتھ لیے جاتے ہو؟ یہ کہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو علم ہوا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، ہم اسے تمہارے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ ننھے سلمہ کو اس کی والدہ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھرانہ اب 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ننھا سلمہ عبد الاسد کے پاس تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں تھیں اور ادھر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ وہ اکیلے ہی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، مگر اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب ماں کی ممتا کو کیسے چین آئے؟ وہ جگہ جہاں تینوں جدا ہوئے تھے اس کا نام ابتح تھا۔ یہ ایک ٹیلہ تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہر روز صبح سویرے بے قراری کے عالم میں وہاں پہنچ جاتی اور گریہ ازاری کرتی۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا، مگر کسی کو ان پر ترس نہ آیا۔ ایک روز ابتح سے ان کے خاندان کے ایک فرد کا گزر ہوا۔ اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بے قراری سے آنسو بہاتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ انتہائی مضطرب حالت میں گھر آیا اور اپنے خاندان والوں سے کہا، اس بے بس اور ناتواں عورت پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ اسے اس کے خاوند کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم لوگوں نے ناحق اس کے خاوند اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال رکھی ہے۔ خاندان والوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ان کے بیٹے سلمہ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اونٹ پر سوار ہوئیں اور اکیلی ہی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ قریش کی اکثریت بے شک کافر تھی، مگر ان میں اخلاق اور اعلیٰ روایات کی پاسداری ابھی باقی تھی۔ سیدہ خود فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ کے باہر تنعیم کے مقام پر پہنچی تو بیت اللہ کی کلید بردار عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا۔ اس نے پوچھا، ابو امیہ کی بیٹی کدھر کا رخ ہے؟ میں نے کہا، اپنے خاوند سے ملنے کے لیے مدینہ جا رہی ہوں۔
عثمان نے پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا رب کے سوا کوئی نہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اکیلی اتنا لمبا سفر کرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ شرافت کا پیکر تھا۔ راستے میں جب بھی ہمیں ٹھہرنا ہوتا تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلا جاتا اور میں اونٹ سے اتر پڑتی۔ روانگی کے وقت وہ کجاوا اونٹ پر رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ جاتا اور میں اونٹ پر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم منزلیں طے کرتے کرتے مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب قباء کی وادی پر نظر پڑی تو عثمان کہنے لگا اے بنت ابو امیہ، وہ رہی بستی جہاں تمہارا خاوند مقیم ہے، جاؤ اس کے پاس چلی جاؤ، اور خود مکہ واپس چل دیا۔ آپ نے یقیناً اسلام کے لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس عظیم قربانی کو محسوس کیا ہوگا۔ یہ خاندان اب مدینہ میں مقیم ہو گیا۔ غزوہ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخم اتنے گہرے اور شدید تھے کہ وہ ان سے جاں بر نہ ہو سکے، اور 4 ہجری میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ جب سیدہ کی عدت گزر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد انہیں مومنوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ہماری اس ماں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس سے ان کی بصیرت، ذہانت و فطانت اور عقل سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ جب صلح کی شرائط طے ہو گئی اور دونوں فریقوں نے اس پر دستخط کر دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا اٹھو، اپنے اپنے جانور قربان کر دو اور سر بھی منڈوا لو۔ لیکن لوگ اس قدر افسردہ اور دل شکستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر کوئی بھی نہ اٹھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کی تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور وہ اس صورتحال سے بے حد مغموم و متاثر تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی بھی ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تو آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے لوگوں کی خاموشی کی شکایت کی۔ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دور اندیشی، ذہانت، فطانت اور اصابت رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہ کیجئے کہ آپ خود باہر نکل کر اپنا جانور ذبح کر دیجئے، حجام کو بلوائیے اور سر منڈا لیجئے۔ یہ مشورہ بڑا مناسب اور بر وقت تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیمے سے باہر نکلے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کام کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کیا اور حجام کو بلا کر سر منڈوا لیا۔ ادھر صحابہ کرام نے جو شرائط صلح سے افسردہ اور دل شکستہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور ذبح کرتے دیکھا تو گویا ہوش میں آ گئے۔ اب وہ اپنے جانوروں کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے اپنے جانور ذبح کرنے لگے۔ اس کے بعد باہم ایک دوسرے کے سر موڑنے شروع کر دیے۔ اب ان کو ندامت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کیوں نہ کی۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فرط غم کے سبب وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، مگر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دانش مندانہ رائے اور حسن تدبیر نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ یقیناً بڑی دانشور خاتون تھیں۔ آپ کے بر وقت مشورے سے امت کو بہت فائدہ پہنچا اور امت ایک بڑی پریشانی سے نجات پا گئی۔ آپ پوری امت مسلمہ کی طرف سے شکریہ کی مستحق ہیں۔ یقیناً آپ کا یہ کارنامہ قیامت تک مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔